إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. سامعین کرام، پیارے بھائیوں، عزیز بزرگوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو یہاں آنے کا موقع عنایت فرمایا. بعد ہوں میں عباد بھائی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نوجوان بھائی سے دین کی خدمت خوب لے. بعد ہوں میں آپ سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کو نکال کر کے یہاں بیٹھے دین کی باتیں سننے کے لیے. واقعی دین کی باتیں وہی سنتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈال دے، دین کی محبت، دین سے رغبت پیدا کر دے، وہی سن سکتا ہے، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام ہم اللہ کے توفیق کے بغیر سن نہیں سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو موضوع معلوم ہے، نماز کے فوائد اور اس کے نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کروں گا. میں نے اپنے موضوع کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے. 3 حصوں کے اندر پہلا کیا ہے؟ نماز. نماز ہے کیا؟ نماز کہتے کسے ہیں؟ اور یہ یقین مانیے جب تک ہمارے پاس کسی چیز کی اہمیت نہ ہو، جب تک ہم کو اس کی اہمیت معلوم نہ ہو، ہم کو اس کے فضائل معلوم نہ ہو، اس کے فوائد معلوم نہ ہو، اس کو نہ پڑھنے کا انجام معلوم نہ ہو، ہمیں اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اور جب اہمیت معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وہ کام بڑے اچھے انداز سے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز کسے کہتے ہیں، نماز کا معنی مفہوم کیا ہے. دیکھیے نماز لغت کے اندر الصلاۃ یا دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور نماز الصلاۃ اصل نام اس کا الصلاۃ ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم نماز بولتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو الصلاۃ ہی بولا جائے. کیا بولا جائے؟ الصلاۃ بولا جائے. الصلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ الدعاء. کیا؟ دعا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں. تو یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا، اور بہت سارے معنی کے اندر یہ الصلاۃ استعمال ہوا ہے. اور الصلاۃ کا اصطلاحی معنی یہ ہے، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں التعبد للہ تعالی باقوال وافعال مخصوصہ. یاد کیجیے میرے بھائی اس کو،
التعبد للہ تعالی باقوال و افعال مخصوصہ، یعنی بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، عبادت کرے مخصوص افعال اور اقوال کے ساتھ. مفتتحۃ بالتکبیر و مختتمۃ بالتسلیم، ابتدا کس سے کرے گا؟ آغاز کس سے کرے گا؟ تکبیر سے کرے گا. اختتام کس سے کرے گا؟ سلام سے کرے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نماز کا الصلاۃ کا اصطلاحی معنی ہے. کیا؟ بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے مخصوص افعال اور اقوال کے ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ کے نبی نے ہم کو جو حکم دیا ہے، جن طریقوں سے ہم کو بتلایا ہے، انہی طریقوں کے اوپر ہم کو نماز پڑھنی ہے. تکبیر سے شروع کرنا ہے اور تسلیم پر ختم کرنا ہے. میرے بھائیو، یہ نماز عام چیز نہیں ہے میرے بھائی. یہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم رکن ہے. جب ایک بندہ ایمان قبول کرتا ہے نا، تو اس کے ایمان کی سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. کیونکہ نماز کے بغیر کی پہچان نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں اگر کسی کو اندازہ کرنا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز کے ذریعہ ہی پتا کرتے تھے. نماز کے ذریعہ، الصلاۃ کے ذریعہ ہی پتا کرتے تھے. تو بھائیو، یہ نماز عام چیز نہیں ہے. ایک مسلمان کی پہچان ہے، شناخت، علامت، نشانی ہے. اور یہ امیر ہو، غریب ہو، سب پر فرض ہے. یہی نماز جو مومن کا معراج ہے. یہی نماز ہے جو ہمدل کا سکون ہے. یہی نماز ہے جو حاکم ہے اس پر بھی فرض ہے، محکوم علیہ اس پر بھی فرض ہے، امیر ہے اس پر بھی فرض ہے، غریب اس پر بھی فرض ہے، مریض ہے اس پر بھی فرض ہے، تندرست ہے اس پر بھی فرض ہے، اور میرے بھائیو سفر میں ہے اس پر بھی فرض ہے، مقیم ہے اس پر بھی فرض ہے. کہیں بھی آپ رہو، گولیاں برس رہی ہوں، تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. طوفان چل رہے ہو، ہوائیں چل رہے ہو، بارشیں ہو رہی ہو، لیکن نماز معاف نہیں میرے بھائیو. یہ نماز کا مقام ہے، یہ نماز کی عظمت ہے. نماز کی حیبت ہمارے اندر ہونی چاہیے. نماز کا مقام ہے کیا؟ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے. تو ہم نے سیکھا کیا؟ نماز کا معنی اور مفہوم ہم نے سیکھا، الحمدللہ. آئیے اختصار کے ساتھ میں نماز کی اہمیت کے تعلق سے 3 باتیں کرتا ہوں. نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جب ہمارے اور آپ کے اندر نماز کی اہمیت ہوگی، نماز کی سمجھ بوجھ ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے، اور یہ نماز ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا راستہ بنے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. آئیے پہلی چیز دیکھتے ہیں، نماز کی اہمیت کیا؟ اہمیت الصلاۃ. نماز کی اہمیت کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. مستحب نہیں، مباح نہیں، کیا؟ واجب. کیا بھائی؟ فرض ہے. دلیل اللہ کی نبی کی حدیث کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ 5 اسلام کے پلر ہیں، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور یہ ان چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ ان 5 چیزوں کا جاننا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے. جیسے ہم دنیا کا کام کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سے کام کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے. میرے بھائیو، یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، آپ کو وقتی طور کے لیے ملا ہے. ہم کو یہاں اور آپ سے اللہ کے پاس جانا ہے. ہمارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. تو جو جنت پانی ہے تو ہم کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے نا. ہم دنیا میں کوئی کام ہم کرتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں تاکہ یہ چیز ہم کو مل جائے. میرے بھائیو، جنت کیا مستحق ہے نا. تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس کے مطابق ہم چلیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. پہلا کیا؟ کلمہ توحید ہے. میرے بھائیو، میں کہوں گا یہ چیز کہ ہمارے اسلام میں جتنے اہم چیزیں ہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو اہم نہیں ہے ہم اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. دنیا میں جتنی اہم چیزیں ہیں
یعنی جو اسلام میں جتنے اہم چیزیں ہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. توحید کتنا اہم ہے ہم نے چھوڑ دیا. نماز کتنا اہم ہے ہم نے چھوڑ دیا. نماز کیسے پڑھنا ہے, نماز کی کیفیات کیا ہونی چاہیے, نماز کی واجبات کیا ہے, نماز کے شروط کیا ہے, نماز کی کنڈیشن کیا ہے, ہم کو نہیں معلوم, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ نماز ہے جو بندے کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے. یہ نماز ہے جو بندے کو سکون دلاتا ہے. یہ نماز ہے جو ہماری اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب ہمارے سکون کا ذریعہ ہے تو ہم پھر کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بنی اسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. پہلا کیا ہے؟ کلمہ توحید. دوسرا کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. کیا ہے؟ نماز قائم کرو. یہی وجہ ہے میرے بھائی کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انسان آ کے اسلام قبول کرتا تو سب سے پہلے توحید کے بعد کس کا حکم دیتے تھے؟ الصلاۃ, نماز کا. نماز کو سیکھو, آپ نماز کو سیکھو, نماز کو قائم کرو, نماز کو پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ویسے نماز پڑھو. تو پہلی بات کیا ہے میرے بھائی؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. دوسری بات میرے بھائی, یہ نماز اس تعلق سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میرے بھائیوں دنیا سے جا رہے ہیں اور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ میرے امتیوں, نماز کو قائم رکھنا ہے. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے نبی نے پیغام دیا اپنے امتی کو, اے میرے امتیوں دیکھو اللہ کے نبی کا ہم سے محبت دیکھو. آپ آخری وقت میں دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اپنے امت کے لیے فکر کر رہے ہیں. میرے امتیوں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا, نماز کو قائم کرنا اور آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا, بھلائی کرنا. الصلاۃ الزموا الصلاۃ وحافظوا الصلاۃ ودائموا الصلاۃ وقائموا الصلاۃ. نماز کو لازم پکڑو, نماز کو قائم کرنا, نماز کو ہمیشگی برتنا, نماز کی حفاظت کرنا. اللہ کے بھی کا پیغام ہے الزموا الصلاۃ الزموا الصلاۃ, نماز کو لازم پکڑو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی اور کو لازم پکڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. جو ہم کو فائدہ دے گا نہیں, ہم نے اس کو لازم پکڑا ہوا ہے, لیکن جس کو لازم پکڑنا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جاؤ. اور کیا کہا؟ وما ملکت ایمانکم. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا آپ کے ماتحت جو لوگ بھی ہیں, جانور بھی ہیں, اگر آپ کے میں کوئی کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. کیوں؟ کیونکہ اس تعلق سے بھی آپ سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. نبی کا ہم سے محبت دیکھو. ہم تو کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائی, محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب ہوتا ہے جس سے آپ محبت کریں, اس کی بات کو مانے. صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا, زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا, بلکہ دل سے بھی عمل کرنا ہے. نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو ہم کو حکم دیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے, ان کے طریقے پہ چلنا ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دو بات ہوگی میرے بھائیوں. کیا؟ نماز کیا ہے؟ واجب, فرض ہے. مسلمان مرد اور پر کیا ہے؟ فرض ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہا امتیوں؟ نماز کی وصیت کی, الصلاۃ کی وصیت کی. تیسری بات میرے بھائی, 7 برس کے بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیو اس حدیث پر غور کرنا. کیا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اپنے بچوں کو, اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین. جب آپ کی اولاد, آپ کا فرزند, آپ کا بیٹا, آپ کا لاڈلا 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. اور اس پر مارو, اس کو مارو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب وہ کتنے سال کا ہو جائے؟ 10 سال کا ہو جائے. میرے بھائیو ذرا ہم رک کے تھوڑا سوچی اس حدیث پر.
ابھی بچہ بالغ نہیں ہے، ابھی بچہ ہے وہ بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر دین کے احکامات لاگو نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ادب سکھلاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو 3 سال ہے اس کو اس 3 سال کے اندر نماز کے واجبات، نماز کے رکن، نماز کی کیفیت، نماز کے آداب کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، یہ دعائیں کیا ہے، دعاؤں کا معنی مطلب کیا ہے، اس کو سکھانا ہے. اگر ہم نہیں سکھائیں گے ہم مجرم ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بچہ آپ کے ماتحت ہے. کیا ہے؟ بچہ آپ کے ماتحت ہے. آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے بچے کو نماز سکھائیں. نماز ہی کیا، اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کی جو ارکان ہیں، آپ کو سکھانا اس کے آپ کے اوپر واجب ہے. اچھا میرے بھائیوں، یہاں جب کہا گیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے مارو وَضْرِبُوا عَلَيْهَا کہا گیا ہے، جو لوگ بڑے ہیں، جو بڑے ہیں، جو بالغ ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پھر کیا کیا جائے؟ ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان کو کون مارے گا؟ گھر کا سرپرست. کیونکہ گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ورنہ پھر آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا. آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیو، نماز کی حیبت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو معاملہ بڑا سنگین ہوگا. میرے بھائیو، نماز کی اہمیت کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، جس سال کے ساتھ سب کو باتیں کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا، ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوگی. اس کے کئی پہلو ہیں، تو انشاءاللہ ہم آرام سے اور تھوڑی باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی نماز کی اہمیت. آئیے دیکھتے ہیں نماز کے فضائل کیا ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک فضیلت رکھوں گا، ایک جو فضائل ہیں ان میں سے ایک رکھوں گا بس. کیا وہ ہے؟ نماز حصول جنت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، نماز کیا ہے؟ حصول جنت کا ذریعہ ہے. ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے جنت؟ چاہتے نا بھائی؟ بولو سب چاہتے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان میں سے بنا لے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ ہم سب کو، جو ہمارے بھائی چن رہے ہیں، سب کو جنت والا بنا دے. اللہ اکبر. اچھا دلیل کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو بندہ مسلمان ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، جب بندہ یہاں سے رخصت ہوگا نا، اللہ کے پاس جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو عزت اور اکرام والے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. کہاں داخل کرے گا میرے بھائی؟ جس جنت کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دماغ نے ادراک کیا ہے، وہ جنت کیسی ہوگی. بات ہے کہ اگر وہاں کی ایک جو حور ہے اگر دیکھ لینا دنیا میں، دنیا روشن ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ جنت جس کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کو چاہیے میرے بھائیوں نماز کو قائم رکھو، نماز کے ذریعہ ہی آپ کو جنت ملے گی. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ یحافظون اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی سے نماز کو پڑھتے ہیں، اور صلو کما رأیتمونی وصلی کے تحت پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے جیسا کہا ہے ویسے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو کیا کرے گا؟ اکرام والے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم تمام لوگوں کو ایسے جنت میں داخل کرنا، ایسے جنت میں داخل کرنا. اور میرے بھائیوں یہی نہیں کہا گیا ہے. آئیے اللہ کے کا فرمان دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لن یلج النار احد صلی. یہ نماز، جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی ہرگز. لن یلج النار احد صلی. آگ ایسے بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی. کس بندے کو؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر. کہ جو بندہ عصر اور فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس انسان کو جہنم کی آگ داخل نہیں کرے گی، جہنم اپنے اندر نہیں سموئے گی.
اس کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں کہ ہم صرف اور صرف کیا کریں، فجر اور عصر کی نماز پڑھیں، نہیں ہے، اس کی اہمیت الگ ہے، ظہر عصر اور مغرب کی الگ ہے میرے بھائیوں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم فجر اور عصر کی خاص حفاظت کریں، کیونکہ ان میں ہمارے اور آپ کے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ عصر کے وقت اور فجر کے وقت کیا ہوتا ہے، ہمارے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں چیک ہوگا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، مغرب کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، عشاء کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، سب چیک ہوگا میرے بھائیوں۔ آپ نے کیا کیا دن بھر میں، رات میں آپ نے کیا کیا، سب اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں فرشتے موجود ہیں میرے بھائیوں، فرشتے موجود ہیں، ہماری باتوں کو لکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو جنت پانے کے لیے نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ جنت ملے گی کیسے؟ اللہ کے نے ایک حدیث اور بتلایا ہے، اللہ کے نے کہا من صلی بردین دخل الجنہ، جو بندہ 2 وقت کی نماز کی حفاظت کرے جنت میں جائے گا۔ کون ہے وہ؟ فجر اور عصر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نماز کو قائم کریں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے، اس کے واجبات کے ساتھ، شروط کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے، اگر ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت ملے گی۔ یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں۔ آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ 2 انسان تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں ایک وقت اسلام کو قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک انسان بڑا محنتی تھا اور وہ جہاد کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، دوسرا انسان 1 سال مزید زندہ رہا اور وہ بندہ 1 سال کے بعد وفات پایا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، کیا ہے، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بندے کو کہتا ہے داخل ہونے کے لیے جو 1 سال بعد وفات پایا۔ پھر واپس آیا اور کہا کہ اب آپ کی باری ہے، جو محنتی تھا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے، میرے پاس آیا اور کہا کہ ابھی آپ کو وقت نہیں ہے، آپ جائیے۔ جب میں صبح ہوئی یہ واقعہ لوگوں کو بتلایا اور یہ پورا ماجرا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی نے کہا من ای ذلک تعجبون، من ای ذلک تعجبون، اے لوگوں آپ کو کس بات پر تعجب ہے، آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا كان اشد الرجل اجتهادا ثم تشهد ودخل هذا الاخر الجنة قبله۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں، کانا اشد الرجل اجتهادا ثم تشهد، 2 لوگ تھے، ایک سال اسلام کو قبول کیا لیکن دوسرا محنتی تھا۔ دوسرا کیا تھا، محنتی تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ثم تشهد، پھر وہ شہید ہو گیا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، وَهَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، لیکن جو دوسرا بندہ تھا 1 سال بعد وفات ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہا۔ معاملہ کیا اللہ کے نبی، ایسا کیوں؟ حالانکہ جو پہلا بندہ تھا وہ محنتی بھی تھا اور اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا لیکن وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، لیکن جو 1 سال زندہ رہا، لفظ جہاد کیا، لیکن پھر بھی وہ جنت میں پہلے کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا وہ بندہ 1 سال مزید زندہ نہیں رہا اس کے بعد؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا وہ بندہ 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، وہ 1 سال مزید زندہ رہا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، قال وادرک رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سنة فی السنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اصل موضوع میرے بھائیو ہے، کیا، وادرک رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سنة فی السنہ۔ اے میرے صحابہ، جو 1 سال مزید زندہ رہا وہ رمضان کے مہینے کو پایا، فصاما روزہ رکھا، وصلی کذا وکذا من سجدۃ فی السنہ، اور وہ بندہ نماز پڑھا، اتنا نماز پڑھا 1 سال کے اندر۔ میرے بھائیو دعا کیجئے، رمضان کا مہینہ ملنے والا ہم کو ہے، 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان کا مہینہ ملنے والا ہے۔ دعا کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے رمضان کے لیے
اور رکوع میں بات کیجئے. دیکھیے وہ پہلا بندہ کیا تھا, محنتی بھی تھا, اللہ کی خوب عبادت بھی کرتا تھا, جہاد بھی کیا, لیکن اس سے پہلے یہ بندہ جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ رمضان کے مہینے کو پا گیا. دوسری بات, اس نے نمازیں پڑھی, اس وجہ سے میرے بھائیوں وہ جنت میں پہلے گیا. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, قالوا بلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بینہما ابعد بین السماء والارض. اللہ اکبر. اور میرے صحابہ یہ سوچو, سنو یہ بات کہ ان دونوں کے درمیان آسمان اور زمین سے زیادہ دوری ہے. اللہ اکبر. یہ نماز کا میرے بھائی فائدہ ہے, یہ نماز ہے, یہ نماز کے فضائل میں سے ہے کہ نماز جنت کا حصول ہے. نماز پڑھیں گے آپ کو جنت ملے گی, جنت تو ملے گی, آپ دنیا میں سکون سے رہیں گے, آرام سے رہیں گے. آئیے اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں, نماز کی فوائد کیا ہے, نماز کے فوائد کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں. بلکہ اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. ابن قیم رحم اللہ نے نمازیوں کی 5 قسمیں بتلائی ہیں. کتنی؟ یاد کیجیے میرے بھائیوں, اور ہم کس میں سے ہیں آپ بھی غور کیجیے, کیونکہ یہ 5 باتیں بہت اہم ہیں. اور آپ خود پتا کر لیں گے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں, آپ پتا کر لیں گے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں. 5 باتیں آپ غور سے سنیے اور یاد کیجیے اس کو. پہلی بات میرے بھائی, پہلی قسم کیا ہے؟ ایسا بندہ ہے جو وضو اچھے سے نہیں کرتا ہے, وضو اچھے سے نہیں کرتا ہے اور نماز پہ اچھے سے نہیں پڑھتا ہے, بے ترتیب پڑھتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے لیکن صحیح سے نہیں پڑھتا ہے. پہلی قسم میرے بھائیوں, جو وضو بھی صحیح سے نہیں کرتا ہے اور نماز کے واجبات, نماز کے رکن, نماز کے شروط جو ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتا ہے. تو سو انسان میرے بھائیوں جو وضو اچھی طریقے سے کرتا ہے, نماز کے واجبات, نماز کے شروط, نماز کی کنڈیشن کا بھی خیال رکھتا ہے, لیکن وسوسے سے نہیں بچتا ہے اور نہ وسوسے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وسوسے آئیں گے ظاہر سی بات ہے, لیکن اس وسوسوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ دوسرا انسان ہے. تیسری قسم میرے بھائیو یہ ہے جو اچھی طریقے سے وضو بھی کرتا ہے, نماز کی کنڈیشن, شروط, واجبات کو ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو وسوسوں سے بچاتا ہے. اگر وسوسے آ گئے تو ان وسوسے سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. چوتھا انسان وہ ہے جو اچھی طریقے سے وضو بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اچھی طریقے سے پڑھتا ہے اور جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا ویسے پڑھتا ہے, لیکن اس کے پاس وسوسے نہیں آتے ہیں, آتا ہے تو بھاؤ نہیں دیتا ہے. یہ چوتھا انسان ہے. پانچواں کون سا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم يكن ترى فإنه يراك. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو تو سوچ لو کیا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. فإنه يراك. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ تقرب من ربہ. یہ بندہ کیا ہے؟ ایسے بندے کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. اور جو میں نے 5 قسمیں بتلائی ہیں ان میں سے 3 قسمیں ایسی ہیں جو تیسرے کی ہے, تیسرا, چوتھا, پانچواں اس بندے کا ثواب ملے گا, لیکن جو پہلے 2 ہیں ان کو سزا ملے گا میرے بھائیوں. کیونکہ نہ اس سے بچتا ہے اور نہ اپنے نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں نماز کی فوائد کیا ہے. میں آپ کے سامنے 3 فائدے رکھتا ہوں میرے بھائیوں, اور انشاءاللہ یہ فائدے ایسے ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان فائدے سے آپ استفادہ بھی ہوں گے. پہلا فائدہ میرے بھائیوں یہ ہے سماجی اور معاشرتی فائدہ کیا ہے. اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو نماز اگر ہم پڑھیں گے تو سماجی اور معاشرتی فائدہ ہم کو کیا ملے گا. پہلا فائدہ میرے بھائیو یہ مسجد ہے, محلے کی مسجد ہے. پورے لوگ آ کے یہاں نماز پڑھتے ہیں, ہمارے اندر ایک اتحاد ہے, ربط ہے, تعلقات ہیں, ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, دل کی باتیں سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ فائدہ ہے, سماجی فائدہ ہے. معاشرتی فائدہ کیا ہے میرے بھائیو؟ معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ امیر ہو غریب ہو ایک ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے. یہاں کسی کا بھید بھاؤ نہیں, کوئی بھی ہو, کتنا بڑا امیر ہو, کتنا بڑا فقیر ہو, لیکن یہاں آئے گا تو یہاں بھید بھاؤ نہیں چلے گا. لیکن باہر لوگ بھید بھاؤ کریں گے, لیکن یہاں بھید بھاؤ نہیں ہوگا میرے بھائیو. یہ کیا ہے؟ نماز کا سماجی اور معاشرتی فائدہ ہے. پہلا فائدہ کیا؟ سماجی اور معاشرتی فائدہ. دوسرا فائدہ میرے بھائیو یہ ہے مادی فائدہ, اور ہم اس کے لیے پریشان رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن، روزی کے لیے، مادی فائدہ کیا؟ روزی، روزی کے لیے اپنا ہم تن من دھن سب لگا دیتے ہیں، اس کے پیچھے ہم اپنا سب پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں. اور یہ روزی آج کے دور کا لگتا ہوا موضوع ہے میرے بھائیوں. ہر پیٹ کا مسئلہ ہے، اسی پیٹ کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں روزی کا مسئلہ بہت اہم ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ضامن بن جائے، آپ کو روزی دینے والا بن جائے صحیح معنوں میں، کس معنوں میں؟ صحیح معنوں میں. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کا ضامن بنے تو یہ نماز پڑھیے، الصلاۃ و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، نماز کو پڑھیے، نماز کو قائم کیجیے. اگر آپ نماز کو قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ میں اپنے اس بندے کو روزی دوں گا. روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ کے فرمان ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے لوگوں، اے میرے بندو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور کیا کرنا ہے؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میں آپ سے، تم سے روزی کا سوال نہیں کرتا ہوں. نحن نرزقک، بلکہ میں تمہیں روزی دوں گا. اللہ اکبر. کیا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی میرے بھائیوں کیا دے گا؟ ہم کو روزی دے گا. روزی کے لیے فکر مند مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، آپ نماز کو قائم کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو روزی دے گا. اور کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت میں متقیوں کے لیے یہ چیز ہے کیا؟ جنت. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو بجا لانا اور مناہی سے رک جانا کیا تقوی ہے. انجام بھلائی تو متقیوں کے لیے ہے. اچھا، اور ایک اخروی فائدہ بھی ہے. کیا؟ قیامت کے روز کیا ملے گا؟ حوض کوثر ملے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یقیناً میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. تو کیا کرنا ہے اس کو پانے کے لیے؟ آگے ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز قائم کرو. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ کے لیے قائم کرو، کسی کو دکھلاؤ کے لیے مت پڑھو، اللہ کے لیے قائم رکھو. اور قربانی بھی اللہ کے لیے کرو، کسی انسان کے لیے دکھاوے کے لیے کام مت کیا کرو، ورنہ وہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. کس لیے قائم کرو؟ اللہ کے لیے قائم کرو. اچھا میرے بھائیوں ایک فائدہ اور جو بہت اہم ہے، روحانی فائدہ. سکون چاہیے ہم کو نا. آج سکون پانے کے لیے انسان چھٹی کہاں مناتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ جہاں کوئی ہم کو ڈسٹرب نہ کرے، جہاں اچھی ہوائیں ملتی ہو. میرے بھائیو سکون چاہیے نا، نماز قائم کرو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، آپ کو سکون ملے گی. آئیے دیکھتے ہیں روحانی فائدہ کیا ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ کیا ہے؟ یہ روحانی فائدہ ہے. یہ نماز آپ کو فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گا. کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کب میرے بھائیو؟ آج بندہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے، نماز کرتا ہے، بےمانی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فحش کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، منکر کا کام کرتا ہے. لیکن کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ نماز ہمیں اور آپ کو برے کاموں سے کیوں روکتا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے ہیں، سکون کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی وصلی کے تحت نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی جیسے کام اسے نہیں پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. آج ایسے کتنے بھائی ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کا معنی مطلب سمجھ آتا ہے؟ آپ فیصلہ کیجئے لیجیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا معنی مطلب معلوم ہے، نماز کی واجبات کیا ہے پتہ ہے، نماز کے رکن کیا ہے معلوم ہے. کتنے ایسے لوگ آپ پتہ کر لیجئے. جو اہم چیز ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے. فحش کیا ہے؟ منکر کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے. یہ فحش اور منکر
دو ایسے الفاظ ہیں جو انسان کے اخلاقی مفاسد کے تمام پہلو پائے جاتے ہیں، تمام پہلو کو سمیٹ لیا ہے۔ فحش کسے کہتے ہیں؟ ایسے گناہ، ایسے اعمال، ایسے کام جو انسان کے شہوانی جذبات کے بے اعتدالی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ شہوانی کیا ہے؟ انسان کے خواہشات، انسان کا جو نفس ہے، جو شہوت ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ برے اخلاق آتے ہیں۔ جب یہ چیز آئیں گے تو معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیے معاملہ آپ کے سامنے ہے، جب یہ ہمارے شہوت بھڑکیں گے، غلط ہوں گے، تو معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے معاملہ ایسا ہے۔ فحش سے آپ رک جائیں گے۔ فحش کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ زنا پر، حرام کام پر، اور منکر کے اندر ہر برائی شامل ہے۔ منکر کے اندر ہر برائی شامل ہے، جتنے بھی برے کام پائے جاتے ہیں، لیکن جب یہ منکر فحش کے ساتھ آتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ کیا؟ ٹھیک ہے، چلو۔ جب یہ منکر کے ساتھ، فحش کے ساتھ آتا ہے تو معنی اس کا حب جاہ، حب مال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پچھلے قوم کو، دیکھیے قوم عاد، ٹھیک ہے چلو، حب مال، حب جاہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ جب انسان کے اندر یہ تکبر، گھمنڈ آتا ہے تو وہ کسی کو سمجھتا نہیں ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو نماز کیا کرے گی؟ آپ کو فحش کام سے اور منکر کام سے روکے گی۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے میں بے نمازی کا انجام کیا ہے۔ ایک دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، بے نمازی کیا؟ متکبر ہے۔ پہلی بات کیا؟ بے نمازی کیا ہے؟ بے نمازی متکبر ہے، گھمنڈی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اللہ کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نبی سے کہا، اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو، میرے بندو اللہ سے دعا کرو، اللہ کی عبادت کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں ہی ہوں، تم میرے بندے ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نے کہا میرے بندو، رب کا حکم ہے، رب کا فیصلہ ہے، میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو مجھ سے اعراض کرے گا، میری عبادت سے اعراض کرے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے میرے بھائیوں کیا؟ کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ متکبر ہے، گھمنڈی ہے، اللہ کی حاجت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہی کام کفار مکہ سے کہا جاتا تھا، بھائیوں نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ نہ وہ نماز پڑھی، نہ وہ تصدیق کی، بلکہ انہوں نے اعراض کیا۔ کس سے؟ حق بات سے۔ اور ان سے یہ بھی کہا گیا فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم سجدے نہیں کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیا؟ متکبر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے بے دین ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف اس کا ہیڈنگ بول لیتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ متکبر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے اخوت، اسلامی اخوت قائم نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیو، آج ہے نا ہم آپس میں یہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہمارے دینی بھائی ہیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گے، دینی بھائی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ نماز قائم کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اچھا ایک بات بس، کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو آپ سوچ لیجئے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ بس یہی آیت کی تفسیر کر کے بعد انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ کیا ویل ہے؟ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے کیا ہے؟ غافل ہے۔
اس साहुन का माना क्या है? इब्ने कसीर रहमुल्लाह ने इसके 3 मानी बतलाए हैं। कितने? 3 मानी बतलाए हैं। पहला माना क्या है? जो बेला उद्र नमाज को ताखीर करके पढ़ता है, क्या करता है? बेला उद्र नमाज को ताखीर करके पढ़ता है, ऐसी नमाजों के लिए वैसा बर्बादी है। दूसरी बात यह है, जो नमाज में खुशू खुदू अख्तियार नहीं करता है, इत्मीनान से नहीं पढ़ता है, शुरूत का ख्याल नहीं रखता है, ऐसी नमाजों के लिए क्या वैल है। तीसरी बात यह है, जो नमाज पढ़ता है तो नमाज के अल्फाज, नमाज के मानी, मफहूम, उसके तकाज़ों का ख्याल नहीं रखता है, ये क्या है? ऐसा नमाजी क्या है? जहन्नम में जाएगा। आज पढ़ा कल छोड़ दिया, कल पढ़ा परसों छोड़ दिया, ऐसे नमाजी की क्या है? वैसा बर्बादी है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज को कायम करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।